بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر صاحب جزاک اللہ۔ مسلم کو مشہود صاحب، اس مناظرے میں بھی اگر اس کو مناظرہ کہا جائے، کیونکہ یہ ڈیبیٹ کی صورت تو تھی، اس میں بھی ہر مناظرے کی طرح دونوں فریق یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے، ہم نے فتح پائی، تو اور اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہم نے موقف پیش کیا اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکا ہماری باتوں کا۔ تو اس حوالے سے کچھ تفصیل ہم نے سنی بھی ہے، آپ بھی بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہیں اور اصل میں کس فریق کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں پیش کی ان کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ جی اچھا، اس میں یہ اسمبلی کی ساری کارروائی میرے پاس موجود ہے۔ ساری سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 اگست 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک اسمبلی کی جو کارروائی تھی وہ تقریباً 13 جولائی کے آس پاس شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ 13 جولائی سے لے کے 4 اگست تک کی کارروائی جو ہے وہ پبلش نہیں کی گئی، وہ ابھی تک خفیہ ہے، جس کے اندر سے 22 اور 23 جولائی کو جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے محضر نامہ پڑھ کے سنایا اور وہ اس کی کارروائی بھی جو ہے وہ حذف کی گئی ہے، وہ بیان نہیں کی گئی۔ اب آپ کا سوال تھا فریق کے بارے میں۔ اچھا، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے اوپر تقریباً 11 روز جرہ جو تھی وہ چلتی رہی، پہلے 5 سے لے کے 10 اگست تک، اور پھر اس کے بعد 20 سے لے کے 24 اگست تک۔ اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ لاہوری گروپ کے اوپر جرہ ہوئی۔ 29 اگست 1974 کو جب یہ جرہ مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ارکان پارلیمنٹ نے آپس میں بحث کرنی تھی۔ اچھا، ان بحثوں کے اندر جو 29 اگست کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے مفتی محمود صاحب نے چیئرمین کو اٹھ کے جو بات کہی، وہ میں منو ون یہیں سے پڑھتا ہوں، تبصرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، یہ اس کے پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے یہ 29 اگست 1974 کی ہے، صفحہ نمبر 1823 کے اوپر ہے۔ یہ مفتی محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اس میں اتنی پوزیشن واضح کر دوں کہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہاں پر بحیثیت گواہ کے، جیسے کہ وہ 2 فریق پیش ہوئے، یعنی کہ جماعت احمدیہ اور لاہوری گروپ، جیسے کہ وہ 2 فریق پیش ہوئے تھے، اس طرح ہم پیش نہیں ہوں گے، اور ہم اس مسئلے میں ان کے مقابلے میں ایک فریق کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف تمام مسلمانوں کا موقف ہے۔ چھوٹا سا میں اس پہ تبصرہ کروں گا کہ کبھی بھی اس بات کی تائید نہیں کی۔ مفتی محمود کے پیچھے تو جو دوسرے علماء تھے وہ نماز نہیں پڑھیں گے، اپنا اسلامی موقف کہاں سے دیں گے؟ میں جاری کرتا ہوں بات کو آگے۔ مفتی محمود پھر کہتے ہیں اس میں ہم ان کے فریق بننے کے تیار نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک ممبر کی حیثیت سے ہیں اور ممبران کو حقائق واضح کرنے کے لیے اس پر بحث کا حق ہے، اور ایک ممبر کی حیثیت سے ہم بحث کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے مفتی محمود صاحب کہتے ہیں اور ہماری حیثیت یہ ہوگی کہ ہم بطور گواہ کے پیش ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جج نہیں رہ سکتے اور ہم اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں مفتی محمود صاحب خود قرارداد پیش کر رہے ہیں اور پھر خود ہی جج بن رہے ہیں۔ وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ آپ مدعی بھی خود ہیں اور منصف بھی خود ہیں، تو اس کے اندر فریق تو تھا کوئی نہیں۔ فریق تو جماعت احمدیہ کو انہوں نے زبردستی لا کے میدان میں کھڑا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ارکان پارلیمنٹ تھے، خاص طور پہ مفتی محمود، جنہوں نے قرارداد پیش کی اور پھر گورنمنٹ نے اس کی تائید کی اور خیر مقدم کیا، وہ فریق بننے کو تو تیار نہیں ہے، وہ تو جج بن رہے ہیں بیچ میں۔ فردر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی، اب ان کا یہ کوٹ ہے، میں اگین صفحہ نمبر 1824 سے منون پڑھ رہا ہوں جو ریکارڈ کے اندر ہے۔ وضاحت اس کی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یا تو بحیثیت ممبر کے ہم کوئی بات کریں، یہ اسمبلی فیصلہ کرنے والی ہے، یہ جج کی حیثیت میں ہے، یہ ملک کا قانون پاس کرنے کے لیے ہے، یا تو اس حیثیت میں بحث کریں اور یہی حیثیت صحیح ہے کہ نہ ہم حلف اٹھائیں۔ اچھا، اب حلف کی بات آ گئی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے اوپر جرہ سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے ان سے حلف لیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ان کو کوشن بھی کیا گیا کہ آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی سوال کا جواب دیں، لیکن اگر آپ جواب نہیں دیتے تو ہم ایک مناسب نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ان لوگوں نے، علماء نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔
گواہ کی صورت میں سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا. اچھا اب اس کے اوپر چیئرمین صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی جیسے آپ کی مرضی, جیسے آپ مناسب سمجھے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ بلکہ اس سے پہلے مفتی محمود کی میں بات پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ روانی برقرار رہے اس میں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ بات رہبر کمیٹی میں طے کر لی تھی کہ ہم کس طریقے سے پیش ہوں گے. اچھا اب یہ رہبر کمیٹی میں بات طے ہوئی تھی, اس کی کارروائی آج تک شائع نہیں کی گئی. کیا طے کی گئی تھی نہیں بتائی گئی, جماعت احمدیہ کو بھی نہیں بتائی گئی. اگر ہم گواہ کی حیثیت میں پیش ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم جج کی حیثیت میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکتے. اور پھر آفرین ہے چیئرمین صاحب کے اوپر جو فرماتے ہیں کہ ہاں پھر ووٹ نہیں ہو سکے گا. نیچرل جسٹس بھی یہی ہے, جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ گواہ کی حیثیت میں پیش ہوں تو پھر ان پر آگے پھر بات ابھی وہ جاری رکھ رہے تھے چیئرمین. اور پھر سردار عنایت الرحمن عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ کیا. اگین میں بغیر تبصرے کے صفحہ نمبر 1824 سے عنایت الرحمن عباسی صاحب نے جو کہا وہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ چیئرمین صاحب جناب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ گواہ کی حیثیت میں پیش ہوں گے تو پھر ان کی جج کی حیثیت مجروح ہو جائے گی. لیکن ایک مسئلہ ہے, اس میں چاہتا ہوں کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت ہو جائے, اور وہ یہ ہے جناب والا کہ انہوں نے ایک فریق کی حیثیت سے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں, انہوں سے مراد جماعت احمدیہ نے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس کے ان اراکین میں سے میں بھی ایک ہوں جس کا علم اس ضمن میں محدود ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایسے فتوے پیش کیے جس میں ایک خیال کے علماء کی طرف سے دوسرے خیال کے علماء کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بہت نازیبا اور ناروا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. جماعت احمدیہ نے اپنے محضر نامے میں مختلف مثالیں پیش کیں کہ مختلف فرقوں کے نزدیک دوسرے فرقے والے کس طریقے سے کافر ٹھہرتے ہیں, اور ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے خلاف جو فتوے دیے ہیں وہ باقاعدہ حوالوں کے ساتھ محضر نامے میں پیش کیے. اور ان اراکین اسمبلی کے ذہن میں وہ باتیں تھیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب علماء کی باری آئے گی تو علماء اس بات کے اوپر ہمیں رہنمائی دیں گے. لیکن مفتی محمود صاحب تو چونکہ جج بن کے بیٹھ رہے تھے تو ایک یہ عباسی صاحب نے اٹھ کے یہ بات کی, اور وہ آگے کہتے ہیں اس لیے میں آپ کی وساطت سے جناب مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جج بے شک رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسے 2 یا 3 علماء صاحبان یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو اگر یہ موقع فراہم کریں کہ کم از کم ان کے اعتراض اور چارجز کا وہ جواب دیں. آگے چیئرمین صاحب کہتے ہیں یہ پرائیویٹ طور پر ان کو مشورہ دے دیں. اچھا پھر سردار عنایت الرحمن عباسی دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مشورے کی تو یہ بات نہیں ہے, میں تو چاہتا ہوں جناب مجھے تو ایسا فریق چاہیے جو اس ضمن میں تردید کرے یا پھر خود ہمیں اجازت دیں, ہم پھر جو کچھ اس ضمن میں درست ہے وہ کہہ دیں گے. آگے مفتی محمود کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں, ابھی وہ بات اپنی کر رہے ہیں تو چیئرمین صاحب نے ان کو ٹوکا اور کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈسکس کر لیں گے, یہ بعد میں کریں گے. پھر انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اس کو ایڈجن کر دیا. اچھا اب چونکہ آپ نے وہ فریق والی بات بیچ میں پوچھی تھی تو یہ ارکان پارلیمنٹ جو اس وقت تھے جب انہوں نے محضر نامے میں وہ ساری باتیں پڑھی اور انتباہ پڑھا تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مفتی محمود سے. مفتی محمود نے کہا کہ جی میں تقریر کروں گا, میں واضح کروں گا. اچھا پھر اس کے بعد 30 اگست کو مغرب کی نماز کے بعد مفتی محمود واپس آئے. اچھا واپس آنے کے بعد دوبارہ سے جو ایوان کی کارروائی ہوئی اور اس کے اندر ڈاکٹر محمد شفیع صاحب نے سمدانی رپورٹ کا بھی ذکر کیا. سمدانی رپورٹ وہ تھی جو روا اسٹیشن کے اوپر واقعہ ہوا تھا جس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ وہ سمدانی رپورٹ بھی کریں. اس کے اوپر چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ آئی ٹولڈ دا ہاؤس لیٹ دا لا منسٹر کم بیکاز اٹ از ناٹ ان مائی پوزیشن. ان کی رپورٹ میرے پاس نہیں ہے, لا منسٹر کے پاس ہے اور گورنمنٹ اس کو ریلیز کرے گی. دا گورنمنٹ ول ریلیز دا رپورٹ, آئی کی ناٹ ریلیز اٹ. I have noted it down, therefore when tomorrow Pirzada comes I will take up this matter. اچھا پھر اس کے بعد مفتی محمود صاحب نے اپنی جو ملت اسلامیہ کا موقف تھا سو کالڈ وہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے 30 اگست اگلے دن کی جو کارروائی تھی اس کے اوپر انہوں نے پڑھا, ان کا مضمون چلا گیا. پھر اس کے بعد 31 اگست کے اوپر یہ بات چلی گئی. پھر بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کے محضر نامے میں ہم نے جتنی باتیں اٹھائیں مفتی محمود صاحب ان کے قریب قریب سے بھی نہیں گزرے. یہ جو فتوے آئے ان کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اب ارکان پارلیمنٹ جو تھے وہ اضطراب میں آنا شروع ہو گئے کہ یہ جو مختلف
فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے، ان کے اوپر مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. اگر آج ہم نے جماعت احمدیہ کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیا تو یہ تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. کل شیعہ کہیں گے کہ جی بریلوی کو اسلام سے نکالو، دیوبندی بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو نکالیں گے، اہل حدیث کو آپ ویسے کافر کہہ رہے ہیں. یہ سارے فرقے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے تھے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، جہاد کے منکر ہیں، انگریزوں کے خود کاشتہ پودے ہیں. یہ سارے وہ الزام ہیں جو وہ جماعت احمدیہ کے خلاف آتے تھے. اچھا، اب اس پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 29 اگست تک بات پہنچی تو اگین یہ کارروائی کے صفحہ نمبر 2709 کے اوپر ہے. وہاں پہ عباسی صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیئرمین کو کہا کہ جو مواد انہوں نے ہاؤس کے سامنے رکھا ہے ہمارے علماء کرام پر بہت بڑا دھبا ہے، ایک اتنا بڑا چارج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چارج سے، اس دھبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے عوام کے سامنے آنا چاہیے، یعنی علماء کو عوام کے سامنے آنا چاہیے. آپ کے یعنی مفتی صاحب کے جوابات میں نے پڑھے، طویل ڈکشنری جس میں انہوں نے اپنے تمام علم کا ذخیرہ اکٹھا کر دیا، سب میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، لیکن کہیں ایک جھلک ان چارجز، ان کے حقائق کی جو انہوں نے یہاں پیش کیے، خدا جانے وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر وہ جھوٹے بھی ہوں تو عقلی طور پر تسلیم کرتا ہوں. اب آپ نے ان کی تردید نہیں کی، یعنی کہ علماء نے ان کی تردید نہیں کی، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو دلائل غلط ہیں اور جو ان کے اندرونی فرقوں سے متعلق ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ 660 علماء جو کہ دیوبندی کے متعلق مرزائیوں نے اپنے بیانات میں اور جرح میں کہا. سو میں بات کو ریپ اپ اس حساب سے کرتا ہوں کہ فریق کے طور کے اوپر مولوی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، جماعت احمدیہ کے محضر نامے کا جواب نہیں دیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے اوپر 11 دن جو جرح ہوئی، ان کے اوپر ایک دن بھی یحییٰ بختیار نے ان پریلیمنری کوسچنز کے اوپر انصاف کی روح سے بحث نہیں کی. ختم نبوت کے اوپر سوالات ہی نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جماعت احمدیہ کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں جو مقام ہے، اس کے اوپر ہم سے سوال ہی نہیں کیا گیا. ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، ان کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اور ادھر ادھر کی باتیں، خود کاشتہ پودا ہے اور پھر یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، الزام در الزام. یہ ہے جی اس کارروائی کی حقیقت. جزاک اللہ.